السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ الطاہرین واصحابہ المطہرین وابنہ الغوث العظم الجیلانی محی الدین واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم الفرقان الحمید، عسى أن يبعثك رب مقاما محمودا۔ صدق الله البصير القدير وصدق رسوله البشير النذير، والحمد لله رب العالمين۔ لائق صد احترام علماء اہل سنت، قابل قدر سامعین حضرات، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، رسول گرامی وقار، محبوب پروردگار، دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پرانوار میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ پڑھیے بلند آواز سے، صلی اللہ علیہ نبی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پورا مجمع خیر و برکت کے لیے اور درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج آپ کا یہ 2 روزہ جلسہ کا آخری جلسہ ہے جو آپ کے اس خیرانی روڈ انصاری کمپاؤنڈ میں منعقد ہے، جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں۔ مبارکباد کے لائق ہیں بسم اللہ کمیٹی کے تمام نوجوان اور ہمارے کچھ مخلصین۔ رب تعالیٰ ان حضرات کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ محب گرامی حضرت مولانا حافظ کلیم اللہ خان صاحب قبلہ نے صحیح اعلان کیا، آپ کے اس جلسے کی تاریخ کے لیے انہوں نے بڑی محنت کی ہے۔ بہرائچ شریف سرکار غازی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس میں انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا کہ سبحانی صاحب
آپ بمبئی آ رہے ہیں تو 1 تاریخ دے دیجئے۔ میں نے 28 تاریخ دی، میں نے کہا صرف 1 تاریخ دے پاؤں گا، اس لیے کہ خیرانی روڈ کے کچھ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ سبحانی صاحب کا جلسہ خیرانی روڈ پر نہیں ہوگا تو بمبئی میں کہیں نہیں ہوگا، لیکن ایسی باتیں نہیں ہیں۔ میں تو تاریخ دے ہی نہیں پاتا ہوں، الحمدللہ آپ لوگوں کی دعائیں ہیں۔ اس کے بعد ہمارے محب گرامی حاجی وارث علی صاحب کی خواہش ہوئی کہ نہیں 1 تاریخ اور بڑھاؤں، تو میں نے یہ 29 بھی کر دی، حالانکہ 29 تاریخ مجھ سے کلیان کے لوگ مانگ رہے تھے۔ میں نے کہا نہیں، پہلے ان لوگوں نے 1 لی تھی، پھر دوسری تاریخ مخلصین نے ہمارے کچھ انہوں نے زور دیا، میں نے 2 منظور کر لی، اب آپ نہیں پائیں گے۔ میں نے اپنے علماء سے بھی اور ذمہ داروں سے جلسہ کے کئی بار کہا کہ مجھ کو اسٹیج پر اس وقت لے چلو جب 5 منٹ کے بعد ہی مجھے تقریر کرنی ہو، مجھے اسٹیج پر زیادہ دیر تک بیٹھائیے نا، اس لیے کہ میری پوری زندگی اسی اسٹیج سے گزر رہی ہے۔ پورا ستمبر مہینہ اور اکتوبر دونوں مہینہ ختم ہو رہا ہے، صرف میں نے 2 رات تقریر نہیں کی ہے۔ صبح صبح پھر مجھ کو جانا ہے سومناتھ پونا 9 بجے کی فلائٹ سے، پھر پرسوں آ کر کے آپ کے سانتا کروز تقریر کرنی ہے، پھر پہلی کو چل کر کے دوسری کو کالپی شریف، 3 تاریخ کو سیوان، 4 کو بستی کپتان گنج، 5 کو میں گھر پہنچوں گا۔ آپ مجھے اسٹیج پر بیٹھا کر کے دولہا بنائے رکھیں گے رات بھر تو میرا حال کیا ہوگا؟ تو لوگ کہتے ہیں سبحانی صاحب بگڑ جاتے ہیں۔ مجھے آپ اس وقت قیام گاہ سے لاؤ جب بیان کرانا ہو۔ آپ کو 1 بجے بیان کرانا ہے، مجھ کو 5 منٹ 1 بجنے باقی رہے تو لائیے۔ 2 بجے بیان کرانا ہے، 5 منٹ باقی رہے تو لائیے۔ یہ آپ حضرات نہ بھولیں گے۔ علماء سے بھی میں عرض کروں گا، جلسے کے ذمہ سے بھی۔ دیکھیے، جلسے جلوس بڑی محنت و مشقت کے بعد منعقد کیے جاتے ہیں۔ جو لوگ جلسہ کا انعقاد کرتے ہیں ان سے پوچھیں کتنی محنتیں اٹھانی پڑتی ہیں، کتنی دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسٹیج پر ہماری علماء اہل سنت تشریف فرما ہیں۔ کرلا سے آئے ہوئے محب گرامی حضرت قاری حافظ عبدالواحد صاحب صدر المدرسین دارالعلوم اہل سنت غوثیہ ضیاء القرآن، اسلفہ سے حضرت مولانا زاہد الرحمان صاحب، اور آپ کے اس خیرانی روڈ پر اہل سنت کے عظیم الشان ترجمان، بلکہ میں تو یہ عرض کروں گا کہ پورے مہاراشٹر پر جس کے باپ کا دنیا سنیت پر عظیم احسان ہے، مناظر اہل سنت صاحب الفضیلت حضرت علامہ مولانا مقصود علی خان صاحب قبلہ مدہ ظلہ العالی۔ خیرانی روڈ کے مسلمانوں، میں منہ دیکھی تعریف نہیں کرتا ہوں، اور آپ کے تصور بھی نہ کریں گے کہ سبحانی صاحب کو ہم نہ بلاویں گے تو جلسہ نہیں ہوگا۔ مولانا مقصود علی خان صاحب کی ذات خیرانی روڈ والوں کے لیے نعمت الہی ہے۔ آپ اپنے آپ کو یہ احساس کریں کہ مولانا مقصود علی خان صاحب یہاں سے چلے گئے تو ہمیں سکون مل جائے گا۔ میں بہت سخت ہوں اس معاملے میں۔ نفس پرستی چھوڑو، دل میں خلوص پیدا کرو۔ نفسانیت عذاب الہی کو دعوت دینا ہے، نفسانیت پر عمل کرنا۔ سنیت کا کتنا عظیم فائدہ ہے۔ بد مذہب طاقتیں مولانا مقصود علی خان صاحب سے نہیں بلکہ ان کے باپ کی نسبت سے جو خوف رکھتی ہیں وہ ہم لوگوں کو معلوم ہے۔ سن 71 میں ہمارے وہاں ببھن گاؤں شکرولی میں مناظرہ ہوا تھا، 25 جون سن 71۔ اس وقت میں پڑھ رہا تھا، 8 روز تک وہ مناظرہ چلا تھا علماء اہل سنت اور مخالفین جماعت سے۔ اس میں مناظرے کی آدھی روداد
حضرت علامہ مقصود علی خان صاحب کے والد گرامی مولانا محبوب علی رحمت اللہ تعالی علیہ پر ہے۔ آدھا مناظرہ انہی پر ہوا، ان کے چاچا پر ہوا، ان کے بڑے بھائی حضور مشاہد ملت رحمت اللہ تعالی علیہ اس کے تحریری مناظر تھے۔ یہ تو اس خانوادے کے چشم و چراغ ہیں جن کے گھر سے مناظرے کی تحریک چلائی جاتی ہے۔ جتنے لوگ ہیں الحمدللہ سب مناظر ہیں، سب بد مذہبوں پر بھاری ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے عالموں کو سلامت رکھے، ان کے علم و عمل سے ہمیں اور آپ کو فائدہ پہنچائے۔ دیکھو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمارے ساتھ 12 برس رہنے کے بعد بھی غلام محی الدین سبحانی کو سمجھنا آسان نہیں ہے۔ مجھے میرے اساتذہ سمجھ سکتے ہیں، بس جنہوں نے مجھے پڑھایا ہے وہ سمجھیں گے سبحانی غلام محی الدین سبحانی کیا ہے، آپ نہیں جان پاؤ گے۔ 5 منٹ میں ہاتھ چوم کر کے نذرانہ دے کر کے کسی کی شخصیت کا آپ کو اندازہ نہیں لگے گا۔ سنیے، خلوص دل میں پیدا کرو۔ سرکار کی حدیث شریف ہے، آقا فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ قیامت میں 3 آدمیوں کو اکٹھا کرے گا، عالم، مالدار، مجاہد۔ مجاہد سے مراد شہید۔ حدیث شریف میں قاری کا لفظ ہے لیکن قاری سے مراد عالم دین۔ یہ تینوں اکٹھا ہوں گے، رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا عالم سے، میں نے تجھے علم دیا، ہاں میرے رب۔ تو نے کیا کیا؟ پروردگار تو نے مجھے علم دیا، میں نے علم پھیلایا، میں نے یہ نیک کام کیا، میں نے یہ اچھائیاں کی، میں نے یہ کیا وہ کیا۔ رب تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو صرف اس لیے سب کر رہا تھا کہ تجھ کو بہت بڑا عالم کہا جائے، تو دنیا میں تجھ کو بہت بڑا عالم کہہ جائے، اس کا اجر تجھے مل چکا۔ فرشتوں لے جاؤ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ مالدار لایا جائے گا، رب تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے میں نے تجھے مال دیا، ہاں میرے رب۔ کیا کیا تو نے مال؟ پروردگار میں نے تیرے راہ میں خرچ کیا، غریبوں کو دیا، یتیموں کو دیا، مدرسوں میں دیا، مسجدیں تعمیر کروائیں، میں نے یہ خیرات کیا، وہ صدقہ کیا۔ رب تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا تاکہ تجھ کو بہت بڑا سخی کہا جائے، بہت بڑا مالدار کہا جائے، سو تجھ کو اس کا بدلہ دنیا میں مل چکا۔ لے جاؤ اسے جہنم میں، وہ بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ مجاہد لایا جائے گا، میرے بندے میں نے تجھے طاقت دی، ہاں میرے مولا۔ تو نے کیا کیا طاقت کو؟ پروردگار میں تیرے راہ میں لڑا، تیرے دشمنوں کو مارا، میں شہید ہوا، خاک و خون میں تڑپا۔ رب تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا کہ تاکہ تجھ کو بہت بڑا بہادر کہا جائے دنیا میں، سو تجھ کو اس کا بدلہ مل چکا۔ لے جاؤ اس کو جہنم میں۔ اب آپ بتاؤ آپ کا حال کیا ہے؟ نفسانیت کے شکار آپ کتنے ہو؟ اگر جلسہ میں آپ کے نام کا اعلان نہ ہو تو ناک چڑھ گئی۔ زکوٰۃ آپ نے بانٹی، اگر 50 مولوی اکٹھا ہو کر کے دروازے کھڑے نہ ہو جائیں تب تک زکوٰۃ نہیں بٹے گی۔ خلوص پیدا کرو، خلوص۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جو ہاتھ دے اپنے داہنے ہاتھ سے دے اور بائیں کو خبر نہ ہو، کل قیامت کے دن وہ عرش کے سایہ میں رہے گا۔ خلوص پیدا کیجئے، دکھاوے کا معاملہ نہیں۔ ہم سے ایک صاحب کہنے لگے سبحانی صاحب ہم کو آپ سے بڑی تکلیف ہے۔ ہم نے کہا وہ کیوں؟ آپ جبہ نہیں پہنتے ہیں، آپ پگڑی نہیں باندھتے ہیں، آپ جبہ اپنے لیے پگڑی باندھ لیں تاکہ لوگ سمجھیں کہ بہت بڑے علامہ ہیں حضرت۔ ہم نے بھی حضرت سے کہا، ہم نے کہا نہیں، جس لباس میں ہوں ایسے مجھے رہنے دو۔ جبہ، قبہ، ٹوپی، صافہ، سوٹ بوٹ، اس کا نام علم نہیں ہے۔
علم تو علم ہے الحمدللہ، اس لیے میرے دوستوں ریا سے بچو۔ ایک جملہ کی اور تشریح کر دوں، چونکہ میرے اوپر ذمہ داری ہے، کل میں نے شفاعت پر تقریر کی تھی، اور ابھی امام صاحب جو مسجد کے تقریر کر رہے تھے تو ان کا اشارہ یہ تھا کہ ایسی باتیں نہ بتائی جائیں جس سے لوگ بے عمل ہو جائیں، یعنی شفاعت پر تقریر نہیں ہونی چاہیے۔ کئی بار انہوں نے جملہ ریپیٹ کیا کہ رسول اللہ بخشوا سکتے ہیں یقیناً، لیکن عمل نہ چھوڑیے۔ صحیح ہے، آپ کے کہنے کا مفہوم یہی ہے کہ رسول اللہ سے عمل بڑا ہے۔ میں نے کبھی یہ کہا تھا کہ عمل چھوڑ دیجئے تقریر میں؟ کل میں نے کہا ہے، کل میں نے تو حدیث بیان کی تھی کہ ایک وقت کی نماز جو جان بوجھ کر چھوڑے گا وہ 80,000 سال تک جہنم میں جلے گا، جہاں سرکار نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے ذرہ برابر ایمان ہوگا میں اسے بخشوا لوں گا، وہیں آقا فرماتے ہیں جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑے گا وہ 80,000 سال تک جہنم میں جلے گا۔ تو یہ عمل پر ابھارنا نہیں ہوا، پھر یہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت کیا ہے کہ بے شک رسول اللہ بخشوا سکتے ہیں؟ میں درسگاہی آدمی ہوں، میں اشارہ سمجھتا ہوں، اس لیے تقریروں پر تنقید و تبصرہ کرنے سے پہلے جملہ سنبھالو، سرکار کی بات ہے۔ جب سرکار کی عظمت پر حملہ ہوا تو اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 114 صحابہ سے حدیثوں کو روایت کر کے شفاعت پر پوری کتاب لکھی، جس کا نام اسماء الاربعین لشفاعت محبوب رب العالمین ہے، تاکہ لوگ عظمت رسول کو سمجھیں۔ علم غیب رسول بیان کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی جب سرکار کے علم غیب پر لوگ اعتراض کرنے لگے؟ نبی کے اختیار کو بیان کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی جب سرکار کے اختیار پر لوگ بحث کرنے لگے؟ سرکار کے شفاعت پر تقریر کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی جب نبی کو لوگ ہلکا سمجھنے لگے کہ عمل ہی سب کچھ ہے، نبی خان میں جو کچھ بھی بک جاؤ کوئی معاملہ نہیں ہے، عمل کرتے جاؤ، خدا کی قسم ایسے اعمال منہ پر مار دیے جائیں گے اگر نبی کونین کے تعلق سے ذرہ برابر تمہارے دل میں شبہ پیدا ہوا۔ سنو، مخالف جماعت کے مولوی اشرف علی تھانوی کو بھی لکھنا پڑا کہ نجات کا دار و مدار ایمان پر ہے، عمل پر نہیں ہے۔ کتابیں پڑھو مولوی صاحب، نجات ایمان پر ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں، عمل کسے کہتے ہیں؟ اگر ایمان ہی نہیں ہے تو عمل بیکار ہے، اور جس کے ایمان ہے وہ عامل بنے گا، وہ عمل چھوڑے گا نہیں، یہ بھی شرط ہے۔ اس لیے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایسا جملہ نہ کہا جائے جس سے ہلکا پن محسوس ہو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی بخشوائیں گے، عمل کے ذریعہ نجات کا دار و مدار نہیں ہے، عمل رب کا حکم ہے، ہمارا ایمان لانا عمل پر ضروری ہے، کرنا ضروری ہے۔ رب نے متعین فرما دیا کہ اعمال چھوڑو گے تو سزائیں ملیں گی، چوری کرو گے تو یہ سزا ہے، زنا کرو گے تو یہ سزا ہے، ہاتھ کاٹو گے تو یہ سزا ہے، حق مارو گے تو یہ سزا ہے، یتیم کا مال کھاؤ گے تو یہ سزا ہے، نماز چھوڑو گے تو یہ سزا ہے، روزہ چھوڑو گے تو یہ سزا ہے، ماں باپ کو ستاؤ گے تو یہ سزا ہے، بڑوں کی بے احترامی کرو گے تو یہ سزا ہے، مسجدوں کی بے حرمتی کرو گے تو یہ سزا ہے، قرآن سے لاپرواہی کرو گے تو یہ سزا ہے۔ یہ تو سب سزائیں ہیں، ان اعمال پر تمہیں سزائیں ملیں گی، لیکن نبی کی شان میں ذرہ برابر دل میں ہلکا پن پیدا ہو گیا تو کبھی تمہیں نجات ہو ہی نہیں سکتی ہے، کبھی نہیں بخشے جاؤ گے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کے تعلق سے بیان ہو تو خود مرد مومن کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ صحابہ نے جب سرکار سے سنا، حضرت ابو درداء نے عرض کیا یا رسول اللہ، چور کو زانی کو آپ بخشوا لیں گے؟ آقا نے فرمایا ہاں۔ تو صحابہ رو پڑے تھے، کیا ان کی نمازیں چھوٹی تھیں؟ کیا ان کا روزہ چھوٹا تھا؟ تو سرکار کے شان کو سن کر کے تو ان کا عمل بڑھتا تھا، اور آج عظمت مصطفیٰ بیان کیا جائے تو عمل گھٹتا ہے معاذ اللہ۔ یہ کہاں سے نظریہ آپ نے دے دیا؟ جب مرد مومن اپنے رسول کے عشق میں چور ہوگا تو آگ کے شعلوں میں کود جائے گا اسلام کے لیے۔
جب سرکار کی محبت اس کے دل میں ہوگی تو وہ تلواروں کی دھار کے نیچے بھی اپنی گردن دے دے گا. واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے. دیکھو سن 1932 کا دور ہے جب بھارت تقسیم نہیں ہوا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک دجال نے لکھ دیا رنگیلا رسول. معاذ اللہ رب العالمین. اس پر مقدمہ چلا. کراچی کے عدالت میں پیشیاں شروع ہوئی. مقدمے کی آخری تاریخ ہوئی. جس نے سرکار کی شان میں توہین کیا تھا آج اس کی پیشی ہے. آج آخری فیصلہ ہے. پورے کراچی میں شور ہے. سارے لوگ کچہری کی طرف دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں. ایک غریب نوجوان تھا. اس کا نام عبد القیوم ہے. عبد القیوم اپنی روزی اکا چلا کر کے حاصل کرتا تھا. ایک بوڑھی ماں ہے, عبد القیوم ہے, اکا ہے. دن بھر ہکا ہانکتا ہے. اسی سے جو پیسے ملتے ہیں اپنا پیٹ بھرتا ہے, اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے. اکا نکالا. جلدی جلدی آ کر کے سواریاں بیٹھ گئیں. اکاوان ہاں جلدی چلو کچہری کی جانب. کیوں, کیا بات ہے؟ آج اتنے سویرے سارے لوگ بھاگتے جا رہے ہیں, معاملہ کیا ہے؟ کہا تمہیں نہیں معلوم؟ کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا اللہ کے رسول کے شان میں ایک مردود نے توہین کی تھی, اس کے خلاف مقدمہ چلا تھا. آج اس کے فیصلے کی آخری تاریخ ہے, وہی سب دیکھنے جا رہے ہیں. تب تک جوان چونکا. سرکار کی توہین کی گئی تھی؟ کہا ہاں. کہا تو توہین کی گئی, مقدمہ چلایا گیا, اس کی آخری تاریخ ہے. کہا بحث نہ کر بھائی, جلدی چل لکھا مان. کہا ٹھیک. لا کر کے لوگوں کو چھوڑ دیا کچہری کے پاس, پیسہ وصولا. تھوڑی دیر تک سوچتا رہا کہ میرے سرکار کے شان میں توہین و مقدمہ. نبی کی شان میں تو جب جب توہین کی گئی تو توہین کرنے والے کو مار دیا گیا ہے, مقدمہ نہیں قائم کیا گیا ہے. اور کراچی کی عدالت میں توہین کرنے والے کے اوپر مقدمہ قائم کر کے انتظار کیا گیا. عبد القیوم تیرے نبی کی توہین ہوئی ہے. آیا اپنے گھر, ماں کا چہرہ دیکھا, آنکھیں بھیگ گئیں. میں نے کہا بیٹا کیوں آج سویرے کا لے کر چلے آئے؟ عبد القیوم کی ہچکی بد گئی. ماں میرا سلام لے لو. بیٹا معاملہ کیا ہے؟ ماں معاملہ تمہیں بعد میں معلوم ہوگا, میری خطاؤں کو معاف کر دینا. چھورا لیا, بغل میں چھپایا, بے تحاشا بھاگتا ہوا کچہری کی طرف دوڑا. دونوں طرف سے وکلا لگے ہوئے ہیں. پوری کچہری آدمیوں سے کھچا کچ بھری ہوئی ہے. بحث ہو رہی ہے. فائل سامنے رکھی ہوئی ہے. انگریز کا قلم چلنے والا ہے. عبد القیوم نے ایک وکیل سے پوچھا یہ بتاؤ اس میں مدعی کون ہے, مدعا علیہ کون ہے؟ وکیل نے نوجوان کا چہرہ دیکھا. بیٹا تمہیں معلومات حاصل کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ وکیل صاحب مجھے بتا دیجئے میرے سرکار کی شان میں جس جماعت نے توہین کی ہے وہ کس کٹ گھرے میں ہیں؟ وکیل نے کہا بیٹا بائیں جانب جو کٹ گھرا ہے اس میں وہ لوگ ہیں جن سے سرکار کی توہین کی وکالت کر رہے ہیں. وکیل صاحب کیا آپ بتا سکتے ہیں اس میں وہ فرد کون ہے جس نے سرکار کی توہین کی؟ وکیل نے اشارے سے کہا نوجوان وہ جو دھوتی پہنے ہوئے ہے, جس کی توند نکلی ہوئی ہے, جو جج کے سامنے کھڑا ہے, اس کے بغل میں وکیل اس کا کھڑا ہوا ہے بحث کرنے کے لیے, وہی ہے جس نے میرے نبی کی شان میں توہین کی ہے. عبد القیوم پلٹا, پلٹ کر کے کچھ لوگوں کو ادھر ادھر کیا. لوگ سمجھ رہے تھے یہ بھی دیکھنا چاہتا ہے. عبد القیوم قریب پہنچا اور بڑی پھرتی سے چھرا نکالا اور نکال کر کے مارا, اس کی توند میں آنت نیچے گر گئی. عبد القیوم کو شور ہوا گرفتار کرو. اس نے ہاتھ اٹھا دیا, مجھے گرفتار کرو میں نے قتل کیا ہے, مجھے گرفتار کرو میں نے قتل کیا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت. جج کا قلم چل گیا, رک گیا, فائل رکھ دی جاتی ہے. عبد القیوم کو گرفتار کر لیا گیا. پورے کراچی میں شور ہو گیا. دوسری دن کا سویرا نمودار ہوا تو کلکتہ سے لے کر کے اور کراچی تک یہ خبر پھیلی ہوئی تھی کہ کراچی کی بھری عدالت میں عبد القیوم نے گستاخ رسول کا مرڈر کر دیا, قتل کر دیا. اس اکا والے کو کوئی نہیں جانتا تھا, پورے بھارت کے لوگ جان گئے. عبد القیوم پر مقدمہ چلا. عورتیں رو پڑی, بچوں کے آنسو جاری ہو گئے.
बूढ़े अपनी कांपती हुई जबानों से दुआ करने लगे। डॉक्टर इकबाल जैसे बैरिस्टर ने कहा, बेटा अब्दुल कय्यूम, तुम अपने बयान में लचक पैदा कर दो, तुम्हारी जमानत के लिए मैं तैयार हूं। अब्दुल कय्यूम ने जेल के अंदर से कहा था, डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया, मैं कराची की अदालत से जमानत के लिए गुस्ताखे रसूल को नहीं मारा हूं, मुझे कयामत के मैदान में अपने आका की शफाअत चाहिए, इसलिए मैंने मारा है। मुझे कराची की अदालत की जमानत नहीं चाहिए, मुझे रसूलुल्लाह की शफाअत चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब्दुल कय्यूम को फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया। अकबाली मुजरिम था अब्दुल कय्यूम, फांसी दे दी गई। जनाजा हवाला हुआ। 25 लाख मुसलमानों ने अब्दुल कय्यूम के नमाज जनाजा में शिरकत की। हार फूल से उसके कब्र को ढांप दिया गया। औरतों के हाथ आंचलों के अंदर से उठ गए अब्दुल कय्यूम के लिए दुआ में, और बूढ़ों की जबानें कांपती हुई अब्दुल कय्यूम के लिए दुआ कर रही हैं। आला हजरत अजीमुल बरकत इसी तरफ इशारा फरमाते हैं, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, वो आग बुझा देगी जो आग लगाई है। यह है इश्क रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन्नबी, मसलके हादा हजरत अल्लामा गुलाम मुहीउद्दीन सुबहानी। नबी का इश्क जोश मारेगा तो नमाज न छूटेगी। सरकार का इश्क जोश मारेगा तो शराब खाने की तरफ नहीं जाओगे। आका का इश्क जोश मारेगा तो जुआ नहीं खेलोगे। बताओ, किसी आशिक रसूल को जुआ खेलते हुए देखा आपने? किसी आशिक रसूल को नमाज छोड़ते हुए देखा आपने? आशिक रसूल ख्वाजा गरीब नवाज है, नमाज छूटी है। आशिक रसूल हजरत मखदूम माहिमी है, नमाज उनकी छूटी है। इश्क सालत से अपने दिल को सजा लिया इमाम अहमद रजा खान ने, उनकी नमाज छूटी है। तो पहले इश्क रसूल दिलों में कूट कूट कर भर दो, या अमल की तरफ खुद मायल हो जाएंगे। अभी असलम साहब ने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की नात पढ़ रहे थे, तो पूरी कोशिश तो इन्होंने की तशरीह करने में, मगर जोश में बेचारे आ गए। उन्होंने जो मिसाल दे दिया कि सुन्नी जा रहा था, कोई मिल गया, कहा पी लो, तो कहा इस शर्त पर पीऊंगा। वो पीने का मामला अलग है, ये मार्फत के अशार हैं। क्या बात है, सरकार हुजूर मुफ्ती आजम हिंद फरमाते हैं कि लोग और किस्म का पीते हैं तो अजीब तरह का दीवाना होते हैं, और जब अल्लाह का वली पीता है तो उसकी दीवानगी और होती है। तो आप वो ना समझ लीजिएगा माज़अल्लाह, बात समझाने की तो इन्होंने कोशिश की, मगर दूसरे नौयत की बात हो गई। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद अर्ज करते हैं, अल्लाह का वली जिसे पिला दे, अल्लाह अकबर। वो क्या देखता है, किस तरफ इशारा किया मुफ्ती आज़म हिंद ने, बताऊं हजरत? सरकार गरीब नवाज के ताल्लुक से कि अजमेर का साकी हो, साकी कहते हैं पिलाने वाले को। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज अपने अंगूर के बाग में पानी दे रहे थे। एक मजजूब पहुंच गए, हजरत इब्राहिम कंदोजी रहमतुल्लाह अलैह। सरकार गरीब नवाज को देखा, आप बुजुर्गों का बड़ा लिहाज फरमाते थे, आपने मजजूब को देखा, करीब गए, सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया, बैठ गए। सरकार गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया, हुजूर आप दरख्त के नीचे साया में बैठ जाएं। साया में बैठ गए, गरीब नवाज को देखते रहे। सरकार गरीब नवाज को बड़ी मोहब्बत लगी। आपने अंगूर का एक खूसा तोड़ा और अल्लाह के वली के सामने पेश कर दिया। हजरत इब्राहिम कंदोजी ने अंगूर खाया और अपने झोले से एक सूखी हुई खली का टुकड़ा निकाला। फरमाया, मोइनुद्दीन, आपने अर्ज किया, हाँ हुजूर, का मुंह खोलो। आपने मुंह खोल दिया तो वही सूखा हुआ टुकड़ा खली का आपके मुंह में आपने डाल दिया। कहा खा जाओ। जब सरकार गरीब नवाज ने खा लिया तो निगाहों से हिजाब खत्म हो गया। दीवानगी का आलम हुआ, अपने बाग को बेच दिया, सारी जायदाद को खैरात कर दिया,
اب دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے اور دیوانہ خدا جانے. حضور مفتی اعظم ہند عرض کرتے ہیں حضور جب آپ کو پلایا گیا تو آپ ایسے بنے ہم غریبوں کو بھی آپ پلا دیں تاکہ ہم بھی آپ کے نقش قدم پر چل جائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، تاجدار اہل سنت. میرے دوست عشق عشق ہوتا ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق کا معاملہ ذہن میں رکھو. اعلی حضرت عظیم البرکت آیت من آیات اللہ معجزۃ من معجزات رسول اللہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمت والرضوان اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمکانے والے. وہ اپنے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دلوں کو روشنی آپ سے ملتی ہے, دل روشن و منور آپ سے ہوتے ہیں. سرکار ہمارے بھی دل کو آپ روشنی دے دیں اس لیے کہ لوگ آپ سے چمک پاتے ہیں روشنی پاتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر آئے. میں آج آپ کی بارگاہ میں ایک گناہ کی اجازت کے لیے حاضر ہوا ہوں. آقا نے فرمایا وہ کون سا؟ عرض کرتے ہی یا رسول اللہ عرض کروں. ان کی قوم کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے, صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے, سب کی نگاہیں چڑھ گئیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور اس طرح جسارت. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیں. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آؤ قریب آؤ. جب وہ سرکار کے قریب ہوئے تو آقا نے اپنے دست کریم کو ان کے سینے پر رکھا. ارشاد فرمایا کہ جس گناہ کا معاملہ تم سوچ رہے ہو وہ کسی کی بہن ہوگی؟ ہاں یا رسول اللہ. وہ کسی کی ماں ہوگی؟ ہاں یا رسول اللہ. وہ کسی کی خالہ ہوگی؟ ہاں یا رسول اللہ. آقا فرماتے ہیں اگر یہی تصور تمہارے ماں تمہاری بہن تمہارے خالہ کے ساتھ کوئی سوچے تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بہت برا لگے گا. یا رسول اللہ مجھے انتہائی نفرت پیدا ہو گئی, اب میں اس گناہ کا خیال تک نہیں لاؤں گا. میرے سرکار ان کے سینے پر اپنا دست کریم پھیر رہے ہیں, نبی کا ہاتھ لگ رہا ہے, دل سے وسوسہ گناہ کا ختم ہو جاتا ہے. اب اعلی حضرت کا شعر پڑھو. اعلی حضرت ترجمانی فرماتے ہیں یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمکانے والے. اور دلوں کو کیسے روشنی ملتی ہے ذرا دیکھو. اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جسم میں گوشت کا ایک لتھڑا پیدا فرمایا ہے, اگر وہ گوشت کا لتھڑا درست رہتا ہے تو جسم کے سارے اعضاء درست رہتے ہیں. اس گوشت کے لتھڑے کا نام کیا ہے؟ وہ ہے القلب, وہ دل ہے. اگر یہ درست ہے تو جسم کے سارے اعضاء درست ہیں. اگر دل درست ہے تو نگاہیں سلامت رہیں گی, دل درست ہے تو قدموں کا تقدس سلامت رہے گا, دل درست ہے تو پاکیزہ خیالات آئیں گے, دل درست ہے تو شرم و حیا کا دامن نہیں چھوٹے گا, دل درست ہے تو گناہوں کی طرف قدم نہیں اٹھیں گے, دل درست ہے تو ماں باپ کی نافرمانی نہیں ہوگی, دل درست ہے تو رزق حلال کی طرف طبیعت کا میلان ہوگا, دل درست ہے تو حرام سے پابندی کرے گا, دل درست ہے تو اپنے عزت نفس کا خیال کرے گا, دل درست ہے تو بڑوں کا احترام کرے گا, دل درست ہے تو چھوٹوں پر شفقت کرے گا, دل درست ہے تو یتیموں پر رحم کھائے گا,
दिल दुरुस्त है तो बेवाओं पर तरस खाएगा, दिल दुरुस्त है तो गुनाह का वसवसा दिल में नहीं लाएगा। नबी फरमाते हैं कि अगर दिल दुरुस्त है तो जिस्म के सारे आज़ा दुरुस्त रहेंगे। और जब बंदा गुनाह करता है तो दिल तो पहले साफ और शफाफ होता है आईना की तरह, लेकिन जब बंदा गुनाह करता है तो उस गुनाह से दिल पर दाग पड़ जाता है, और जब फिर गुनाह करता है तो वो दाग बढ़ता है, फिर गुनाह करता है फिर वो दाग बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते वो दाग पूरे दिल को ढांप लेता है। अब आप अपनी जबान में कहा करते हो कि सुभानी साहब फला के दिल में बात नहीं उतरेगी, उसका दिल पत्थर हो गया, उसका दिल सियाह हो गया, उसका दिल काला हो गया। आप अपनी बोली में बोला करते हो। पता ये चला कि गुनाह करने से दिल पर स्याही आती है, और उस दिल की स्याही धुली कैसे जाती है? तो आका इरशाद फरमाते हैं अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बि कमन ला ज़म्बाला, इन गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे ही हो जाता है गोया उसने गुनाह नहीं किया। अपने कल्ब की सफाई चाहते हो तो रब की बारगाह में तुम्हें अपने खताओं से माफी मांगनी पड़ेगी, तौबा करनी पड़ेगी। जब बंदा तौबा कर लेता है तो उसका दिल साफ होता है, फिर तौबा करता है फिर दिल साफ होता है, फिर तौबा करता है फिर दिल साफ होता है, तौबा करता जाता है, गुनाह छोड़ देता है, अब उसके गुनाह नहीं होता, उसका दिल साफ शफाफ आईना हो जाता है। अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बि कमन ला ज़म्बाला। कहां उठ रहे हो भाई? उठ जाओ जिसको उठना हो। अरे यार इतनी जल्दी इस्तिंजा लग जाएगा? मैं शुगर का मरीज हूं, मुझको तो इतनी जल्दी इस्तिंजा नहीं लगता है। लगाने में फंसे हैं, फंसाने में लगे हैं, बजाने में लगे हैं। हचक बोलो, लटक के बोलो, खटक के बोलो, छटक के बोलो सुभान अल्लाह, तब आपके अंदर हरकत पैदा होगी। आपका दिल मचले तो आप अपनी जबान से खुद रब के हम्द को बयान करें। कि मेरी आदत तो नहीं है कि आपको गादर बैल की तरह मैं हुरियाऊं, बुरा ना मानिएगा। हमारे असलम साहब शायर लोग इतना जोर देंगे आप पर, बोलो जोर से सुभान अल्लाह, जरा छटक के बोलो, लटक के बोलो, मटक के बोलो, हचक के बोलो, कूद के बोलो, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। आपकी आंखें भीग जाएं, जबान पर जारी हो जाए सुभान अल्लाह, दिल कांपने लगे जिक्र रिसालत को सुन करके, जबान से निकल जाए अल्हम्दुलिल्लाह। आओ सुनो, बात चल रही है दिल की। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कैसे दिलों को रोशनी अता फरमाते हैं, और सरकार की बारगाह से लोग चमक कैसे पाते हैं, जरा देखो। वाकया सुनाना मकसद नहीं है। नबी की बारगाह में दो सहाबी हाजिर आए, रात में बातें सरकार की बारगाह में अर्ज करते रहे। रात का ज्यादा अरसा गुजर गया। अब अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह हमें इजाजत दें, सरकार मैं अपने घर जाना चाहता हूं। आका करीम ने इरशाद फरमाया जाओ। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अंधेरा छाया है, हमारे मकानात यहां से दूर है, रास्ता तारीख है। तो आजकल की तरह लाइट का इंतजाम तो था नहीं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा कि सहाबी के हाथ में लाठी है। सरकार ने फरमाया लाओ तुम अपनी लाठी हमें दो। नबी कौनैन ने अपनी लाठी, उनकी लाठी अपने दस्ते करीम में ले लिया और वापस कर दिया। जैसे वापस किया तो उनकी लाठी में रोशनी आ गई, चमक आ गई, लाइट फूटने लगी, रास्ता रोशन हो गया। आका फरमाते हैं जाओ। अब चल पड़े। एक ऐसे नुक्कड़ पर पहुंचे जहां से दोनों का रास्ता अलग होता है। लाठी एक रोशन है, जिनकी लाठी नहीं रोशन थी उन्होंने सोचा लाओ मैं अपनी लाठी इस लाठी से मिला दूं, शायद मेरी लाठी में भी रोशनी आ जाए। नबी के हाथ लग गए हैं। उन्होंने अपनी लाठी को जैसे उस लाठी में टच किया तो वही रोशनी उस लाठी में भी आ गई, रास्ता रोशन हो गया। अब आप जरा गौर फरमाएं, नबी कौनैन के दस्ते करीम में लाठी आ जाए, जुदा कर दें तो रोशनी फैल जाए। अंधेरे में आदमी गिर पड़ रहा हो तो संभल जाए। एक लाठी हजरत मूसा के हाथ में भी आती थी। जब वो अपने हाथ से लाठी जुदा करते थे तो वो लाठी सांप बन जाता था, दौड़ने लगता था, लोग डर की वजह से गिरने पड़ने लगते थे।
आला हजरत अजीमुल बरकत तर्जमानी फरमाते हैं, ये लोगों ये तुम्हारे नबी के हाथ से लाठी लग जाए तो गिर पड़ रहे हो संभल जाते हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ से लाठी लग जाए और लोग संभले हो तो खौफ से गिर जाया करते हैं। अपने नबी की अजमत को मुलाहजा करो। असाहे कलीम अज़दाए गज़ब था और गिरों का सारा साहे मोहम्मद, साहे मोहम्मद। आप जरा देखें रोशनी कैसे सरकार से पाते हैं। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, चमकाने वाले। अल्लाह अल्लाह, चमक की बात आ गई तो देखो, यही तो वजह है प्यारे कि आला हजरत की नात का एक शेर पढ़ो, हवालों को देखो। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक जंग में तशरीफ ले गए। लश्कर इस्लामी का दस्ता है, पहाड़ियों के दरमियान एक मैदान है, वहां सरकार ठहर गए, लश्कर ठहर गई। सरकार वुजू फरमाने लगे। लोगों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, पीने के लिए लश्कर में पानी नहीं है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं फरमाया पानी तलाश करो, देखो मैं क्या करूं, नहीं। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, पीने के लिए लश्कर में पानी नहीं है। सहाबा का अंदाज जरा देखो, पानी ना मिले पीने के लिए तो नबी से अर्ज करो, खाना ना मिले खाने के लिए तो अपने आका से अर्ज करो, मकान ना मिले रहने के लिए तो अपने आका से अर्ज करो, भूख की शिकायत हो तो अपने आका से अर्ज करो। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, लश्कर में पानी नहीं है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली इधर आओ। हजरत अली आए, आपने एक सहाबी को और बुलाया, इरशाद फरमाया, इस पहाड़ के पीछे चले जाओ, एक हबशी गुलाम पानी लेकर के जा रहा है, जाओ उसे बुला लाओ। नबी कौनैन के फरमान पर ये दोनों सहाबी रवाना हो गए। सारे सहाबा मौजूद हैं, हबशी गुलाम पहाड़ के पीछे जा रहा है, नबी मौजूद हैं, सहाबा मौजूद हैं, सरकार पहाड़ के पीछे की खबर दे रहे हैं। सहाबा का ईमानो अकीदा है कि नबी जो खबर दे रहे हैं सही दे रहे हैं खबर, इसलिए कि जब ये जमीन पर रह करके आसमानों की खबर देते हैं तो इनके लिए पहाड़ कैसे हिजाब बनेगा। नबी जो खबर दे रहे हैं वो सही खबर दे रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, फिर बराहीन कातिया में कैसे लिख दिया गया कि नबी ने फरमाया कि मुझे दीवार के पीछे का इल्म नहीं है। नबी तो फरमाते हैं कि पहाड़ के पीछे हबशी गुलाम पानी लेकर जा रहा है। जरा जुमले पर गौर फरमाइए। ये बातें कह दी जाएं तो कहते हैं बरेलवी मौलवी तो झगड़े की बातें करते हैं, हम झगड़े की बातें कर रहे हैं। नबी पहाड़ के पीछे की खबर दे रहे हैं। अब अगर कोई कहे कि नबी ने फरमाया कि मुझे दीवार के पीछे का इल्म नहीं है तो मानोगे उसे? आका फरमाते हैं, अली जाओ, इस पहाड़ के पीछे पानी लेकर हबशी गुलाम जा रहा है, पानी लेकर जा रहा है, हबशी है जा रहा है, गुलाम है जा रहा है। कितने गैबों की खबरें नबी दे रहे हैं, जरा मुलाहजा फरमाइए। हजरत अली कायनात तशरीफ फरमा हुए गुलाम को रोका, ठहर, चल तुझको मेरे आका ने बुलाया है। कहा मैं अपने मालिक के पास जाता हूं। कहा नहीं, चल तुझको मेरे मालिक ने बुलाया है। कहा कौन मालिक? कहा जो सारे मालिकों के मालिक हैं, सारे आकाओं के आका हैं। हजरत अली ने ला करके गुलाम को सरकार के सामने हाजिर कर दिया। गुलाम ने आज तक इतना हसीन और जमील चेहरा नहीं देखा था। जैसे सरकार का चेहरा देखा तो देखता रह गया। उनका रूए हसी देखते रह गए, देखते रह गए, नूर वाली जाबी देखते रह गए, देखते रह गए। वो सरकार का मुकद्दस चेहरा देखता रहा। आका ने फरमाया, लाओ मशक, पानी का लाओ मेरे पास। पानी का मशक नबी की बारगाह में पेश किया गया। नबी कौनैन ने अपने दस्ते करीब से उसके मुंह को खोला। इरशाद फरमाया, तुम सब लोग पी लो, अपने अपने घोड़ों को पिला दो।
اپنے اونٹوں کو پلا دو، اپنے اپنے مشکیزوں کو بھر لو، سارے لشکر اسلامی کے لوگ پانی سے سیراب ہو جاتے ہیں۔ آقا نے فرمایا کہ اب اس کے مشک کے منہ کو باندھ دو، منہ باندھ دیا جاتا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اس کو واپس کر دو۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ نبی پر حق ہے، ان کا ہاتھ لگ گیا تو مشک کا پانی نہیں کم ہوا، یہ ہمارے اوپر ہاتھ لگا دیں گے تو میرا چہرہ حسین ہو جائے گا۔ عرض کیا اے نبی برحق، اب مشک کا پانی بعد میں لوں گا، پہلے اپنی غلامی میں ہمیں لے لیجئے۔ سرکار نے کلمہ پڑھایا، اسلام میں داخل کر لیا۔ آج کچھ لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ مذہب اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، حرام خور کہیں کے۔ تجھے تاریخ نہیں معلوم ہے؟ مذہب اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے۔ کس تلوار نے حبشی غلام کو مسلمان کیا؟ نبی کونین نے تو حبشی غلام پر اسلام پیش بھی نہیں کیا تھا، نبی کی عظمت کو دیکھا، کلمہ پڑھ لیا۔ دیکھ رہے ہیں کہ نبی کا ہاتھ مشک کے سے لگ گیا تو پانی کم نہیں ہوا۔ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ، میرے آقا نے فرمایا ہاں، آپ اپنا دستے کریم میرے چہرے پر پھیر دیں، ذرا حسن کی خیرات مانگ رہے ہیں، دیکھو۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اپنا دستے کریم میرے چہرے پر پھیر دیں۔ آقا نے فرمایا آؤ قریب آؤ۔ جب وہ قریب ہوئے تو نبی نے اپنا دستے کریم ان کے چہرے پر لگا دیا۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ثانی یوسف شد در کمالو در جمال، وہ غلام حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا پرتو ہو گیا، اتنا حسین و جمیل چہرہ بنا۔ یہ نبی کا ہاتھ ہے، غلام کے چہرے پر ایک بار لگ جائے تو چمکنے لگے۔ یہ ان کا ہاتھ ہے، 5 وقت رگڑ رگڑ کر دھوتے ہیں بجائے چمکنے، اتنا بڑا بڑا گھٹا پڑ جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں سبحانی صاحب بھی ہمارا مذاق اڑاتے ہیں۔ مذاق میں تھوڑی اڑاتا ہوں، آپ کا گھٹا ہی ایسا ہے کہ کہا جائے تو کہہ دیتا ہوں۔ بھئی ہاتھ ملنے سے تو چہرہ صاف ہوتا ہے، مگر یہ اتنا ملتے ہیں کہ بجائے صاف ہونے کے کالا پڑ جاتا ہے۔ پھر بھی جب کہتے ہیں کہ رسول اللہ بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں، نبی کا ہاتھ کالے چہرے پر لگ جائے تو اجلا ہو جائے، خوبصورت بن جائے، ان کا ہاتھ لگے تو خوبصورت ہو تو بدصورت بن جائے، نبی کا ہاتھ لگ جائے تو جسم مہکنے لگے، ان کا ہاتھ لگ جائے تو کھجلی نہ بھی ہو کھجلی نکل آئے۔ جب یہ کہتے ہیں جیسے ہم ہیں ایسے نبی ہیں، ایک آنکھ کے اندھے ہیں جیسے یہ ہیں جیسے نبی ہیں، پیر کے لنگڑے ہیں کہتے ہیں جیسے نبی ہیں ایسے ہم ہیں، 1 کلو میل لگی ہے جیسے یہ ہیں کہتے ہیں ایسے نبی ہیں، بھنگار میں دوڑ رہے ہیں کہتے ہیں جیسے نبی ہیں ایسے ہم ہیں معاذ اللہ۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذات عالی کو اپنے آپ کو تشبیہ دینے والوں، اپنے ایمان کا جنازہ نہ نکالو، خدا کی قسم نبی کی کوئی تمثیل نہیں ہے، نبی لا نظیر ہیں، نبی لا مثیل ہیں، نبی کی کوئی مثال نہیں، نبی کا کوئی جواب نہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی لیے فرماتے ہیں کہ خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے ہمارا نبی، ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اور اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، ہمارا نبی، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے، چمکانے والے۔ اعلیٰ حضرت کا دوسرا شعر سنو۔ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت اور بدوں پر بھی برسا دے، برسانے والے، برسانے والے۔ یا اعلیٰ حضرت نے کیوں کہا
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک جوان حاضر آئے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں ایک خطا بیان کرنے کے لیے میں حاضر آیا ہوں, مجھ سے ایک بہت بڑا جرم ہوا ہے. یا رسول اللہ وہ خطا میں بیان کرنا چاہتا ہوں. آقا فرماتے ہیں کون سی خطا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ زبان کانپ رہی ہے, کلیجہ منہ کو آ رہا ہے. یا رسول اللہ میری ہمت نہیں ہو رہی ہے. آقا فرماتے ہیں معاملہ کیا ہے بتاؤ تو. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں کفن چور تھا, کفن کی چوری کیا کرتا تھا. یا رسول اللہ ایک مرتبہ انصار گھرانے کی ایک لڑکی کا انتقال ہو گیا, اس کو دفن کر کے لوگ آئے. رات کی سیاہی جب پڑھی تو میں قبر کھودنے کا سامان اٹھایا اور قبرستان میں پہنچ گیا. یا رسول اللہ میں نے قبر کی مٹی ہٹائی, قبر تازہ تازہ تھی, جلدی جلدی مٹی ہٹا دیا. یا رسول اللہ میں نے اس لڑکی کے جسم سے کپڑے کو اتار لیا اور جب کپڑا لے کر کے میں چلنے لگا تو یا رسول اللہ مجھے شیطان نے دھوکہ دے دیا. یا رسول اللہ میں شیطان کے بہکاوے میں آ گیا, مجھے نفس پر کنٹرول نہ ہوا. میرے آقا میں پلٹ پڑا, قبر میں اترا, میں نے اس لڑکی کے ساتھ منہ کالا کیا. اتنا سننا تھا نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وجہ کریم کو پھیر لیا, ارشاد فرمایا دور ہو جاؤ. وہ رونے لگے یا رسول اللہ اب معافی کا پروانہ یہاں سے نہیں ملے گا تو کہاں ملے گا, گناہ یہاں نہیں معاف ہوگا تو کہاں معاف ہوگا. یا رسول اللہ آپ در کریم سے بھگائیں نہ. ان کے آنسو بہ رہے ہیں, وہ روتے چلے جا رہے ہیں. موتی سمجھ کے شان قریبی نے چن لیے, قطرے جو گرے تھے عرق انفعال کے نبی کی بارگاہ میں رو رہے ہیں. ایک دن کا عرصہ گزر گیا, روئے جا رہے ہیں. دوسرے دن کا عرصہ گزر گیا, روئے جا رہے ہیں. تیسرے دن کا عرصہ گزر گیا, روئے جا رہے ہیں. چوتھے دن کا عرصہ گزر گیا. آنسو پر آنسو گرتے چلے جا رہے ہیں, مگر نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم توجہ نہیں فرماتے ہیں. رب تعالیٰ کو اپنے بندے کا رونا پسند آ گیا. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم کو محبوب کی بارگاہ میں بھیج دیا. محبوب آیت کریمہ لے کر چلے جاؤ, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اور میرے محبوب سے کہہ دو جبریل میرا سلام, اور میرے محبوب سے کہہ دو اے محبوب بندوں کی بخشش میں کروں گا, میرے بندوں کو محروم نہ کیا جائے. اور اللہ تعالیٰ نے جوان کی خطا کو معاف کر دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے, سلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا رب آپ کو سلام پیش فرما رہا ہے. یا رسول اللہ رب کا فرمان ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. اے اللہ کے حبیب رب تعالیٰ نے جوان کی خطا کو معاف کر دیا, رونا پسند آ گیا. نبی کریم توجہ فرماتے ہیں اور جوان کو سینے سے لگا لیتے ہیں. مغفرت رب کی طرف سے جو ہلی ہے اس کی بشارت عطا فرما دیتے ہیں. جوان نبی کے قدموں پر گر پڑے, آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. یہ معافی کا پروانہ نبی کی بارگاہ سے مل رہا ہے. آقا کریم توجہ کر رہے ہیں, رب تعالیٰ نے رونا پسند فرما لیا ہے. اب اعلیٰ حضرت کا شعر تو ہو اسی کی ترجمانی فرما رہے ہیں. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت اور بادوں پر بھی برسا دے, برسانے والے برسانے والے. اللہ اللہ رسالہ مسلک اعلی حضرت. آؤ دیکھو نبی کی بارگاہ ہے. آج ہم اور آپ خطا کرتے ہیں, آنکھیں نہیں بھیگتی, خطا پر خطا کرتے جا رہے ہیں, سر سجدے میں نہیں جاتا, خطاؤں پر خطائیں ہو رہی ہیں, دل نہیں پسیجتا. مگر ذرا صحابہ کی مقدس زندگی پڑھو, اگر ان کو اپنی زندگی میں کوئی لغزش ہو جاتی ہے, نفس پر کنٹرول نہ ہوا, کوئی لغزش ہو گئی تو رب کے محبوب کی بارگاہ میں روتے ہوئے حاضر ہوتے ہیں. ایک صحابی ہیں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا. آقا نے فرمایا معاذ کیا بات ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا. آقا نے فرمایا معاذ بتاؤ تو کیا معاملہ ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں معاذ ہوش میں ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں ہوش و حواس میں ہوں, اپنا جرم اقرار کر رہا ہوں. یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا, مجھے پاک فرما دے میرے آقا. اس گناہ پر جو سزا رب نے متعین کی ہو میں سہنے کے لیے تیار ہوں.
میرے سرکار مجھے آخرت کی سزا سے بچائیے۔ صحابی کا ذہن و فکر ذرا دیکھو، نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے گناہ کا اعتراف کر رہے ہیں۔ آقا نے فرمایا دیکھو منہ سونگھو مائز کا شراب تو نہیں پی لیا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے شراب نہیں پی ہے۔ یا رسول اللہ مجھ سے خطا ہو گئی، میرے آقا میں ہلاک ہو گیا، مجھے پاک فرما دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اتمام حجت کر لیا، مائز پوچھا گیا شادی ہوئی ہے؟ ہاں۔ آقا کریم نے فرمایا مائز کو کھڑا کرو، پتھر مار مار کر ہلاک کیا جائے۔ سنسار کا حکم ہوا، حضرت مائز کو کھڑا کر دیا گیا، صحابہ مارنے لگے تو مائز بھاگ رہے تھے اور کہہ رہے تھے میرے صحابیوں مجھے چھوڑ دو، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں لے چلو۔ حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ مجھے ایک اونٹ کی ہڈی مل گئی، میں نے پھینک کر کے مارا، مائز کا کپار پھٹ گیا، خون کا فوارہ بہا اور میری آستین پر پڑ گیا، میں نے جھڑک دیا اور کہا کس پاپی کا خون میرے آستین پر لگ گیا؟ جب حضرت مائز کو سب ہلاک کر کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور کیفیت کو بیان کرنے لگے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جب ہم سب مائز کو مار رہے تھے تو مائز آپ کو پکار رہے تھے۔ آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ جب مائز نے مجھے پکارا تھا تو تم لوگوں نے چھوڑ کیوں نہیں دیا؟ مائز نے ایسی سچی توبہ کی تھی کہ مائز کی توبہ سارے مدینہ کے گنہگاروں کے لیے کافی ہو گئی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں اے مسلمانوں یہ نبی ہیں، جب جب تم ان کی بارگاہ میں فریاد کرو گے تو نبی کونین تمہاری فریاد کو سنیں گے۔ مصیبت میں پکارو تو سن رہے ہیں، پریشانی میں پکارو تو سن رہے ہیں، خوشحالی میں پکارو تو سن رہے ہیں، اپنوں میں رہو پکارو تو سن رہے ہیں، غیروں میں رہو پکارو تو سن رہے ہیں، میدان میں رہو پکارو تو سن رہے ہیں، بیابان میں رہو تو پکارو سن رہے ہیں۔ جس جگہ جس گھڑی بھی تم نبی کو پکارو گے نبی سماعت فرما رہے ہیں اور تمہاری خبر گیری کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البر کسی کی ترجمانی فرماتے ہیں کہ فریاد امتی جو کرے حال زاروں میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، خبر نہ ہو، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت اور بادوں پر بھی برسا دے، برسانے والے، برسانے والے۔ اللہ اللہ اپنے نبی کی عظمت دیکھو، آج گناہ پر ہمارے آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے، اپنے نبی کا وقار تو ذرا ملاحظہ فرماؤ۔ ایک خاتون سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گئی، میرے آقا مجھے پاک فرما دے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ آقا نے فرمایا وہ کیا؟ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا، اس کا نتیجہ میرے پیٹ سے ظاہر ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دیوانی تو نہیں ہو گئی ہے؟ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میں پاگل نہیں ہوں، دیوانہ نہیں ہوں، ہوش و حواس میں ہوں یا رسول اللہ، میں اپنے جرم کا اقرار کر رہی ہوں، میرے سرکار مجھے پاک فرما دے۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابیوں سے اگر چوک ہو گئی، لغزش ہو گئی تو اپنی خطاؤں پر رب کی بارگاہ میں کس طرح سے رو رو کر کے نبی کو واسطہ بنا کر معافی مانگ رہے ہیں۔ مسلمانوں آپ کیسے گناہوں پر ڈھٹائی کرتے ہو، آپ کیسے گناہوں پر بے حیائی کرتے ہو، ذرا ان کی زندگی پڑھو اور سبق حاصل کرو۔ وہ روتی چلی جا رہی ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاتون چلی جا، جب تیرا بچہ پیدا ہو جائے گا تب آنا۔ میرے سرکار کا رحم و کرم دیکھو، اگر ماں کو اسی وقت سرکار سنگسار کروا دیں تو پیٹ میں رہنے والا بچہ بھی مر جائے گا۔ جرم ماں نے کیا ہے، پیٹ کے بچے نے کیا خطا کی ہے؟ خطا ماں نے کی ہے، سزا کی مستحق ماں ہے، پیٹ کے بچے نے کیا کیا ہے؟ آج وہ مائیں عبرت حاصل کریں کہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے بچے کی حفاظت فرما رہے ہیں کہ بچہ مارا نہ جائے،
وہ کیسے لوگ ہیں جو اپنے عورتوں کے پیٹ کے بچوں کو قتل کروا رہے ہیں؟ نبی کونین ارشاد فرماتے خاتون چلی جا، جب تیرا بچہ پیدا ہو جائے گا تب تو واپس آنا۔ نبی نے اس طرح کے بچے پر جب اس طرح رحم فرمایا ہے تو نبی کونین کا اور بچوں پر رحم و کرم کتنا ہوگا؟ ذرا ملاحظہ فرمائیے، خاتون چلی جاتی ہیں۔ میرے سرکار نے ایسی حالت کے پیٹ کے بچے کو مارنا گوارا نہ کیا۔ آج وہ لوگ کیسے ہیں جو فتنہ فساد میں ماؤں کے پیٹوں کو چاک کر دیا کرتے ہیں، گودوں سے بچوں کو چھین لیا کرتے ہیں۔ رسول اللہ کا رحم و کرم ذرا ملاحظہ فرماؤ۔ خاتون چلی گئی، بچہ پیدا ہوا، آقا کی بارگاہ میں پھر حاضر آئی، یا رسول اللہ میرا بچہ پیدا ہو گیا سرکار، اب مجھے پاک فرما دیجئے، میں ہلاک ہو گئی۔ آقا کریم کا رحم و کرم دیکھو، آقا فرماتے خاتون واپس چلی جا، جب تیرا بچہ دودھ پینا چھوڑ دے گا تب آنا۔ آپ ذرا غور فرمائیے، آج کی ماؤں کا فیشن یہ اپنے سینے کا دودھ پلانے سے بچوں کو کس طرح احتراز کر رہی ہیں۔ نبی کونین فوراً ماں کو سزا دلوا دیتے اور بچے کے دودھ کا انتظام کر دیا جاتا، دوسری ماں دودھ پلاتی، مگر سرکار چاہ رہے ہیں کہ یہ بچہ اپنے ماں کے پیار سے محروم نہ ہونے پائے۔ آقا فرماتے خاتون چلی جا، جب تیرا بچہ دودھ پینا چھوڑ دے گا تب واپس آنا۔ اور اپنے آقا کا اختیار بھی ملاحظہ کر لو، وہ لوگ کہاں ہیں جو کہہ دیا کرتے ہیں نبی کو کوئی اختیار نہیں؟ نجد کی بدماش اولادوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ کم اختیار ہے؟ مولانا مقصود علی خان صاحب کے پاس، حافظ کلیم اللہ کے پاس کوئی آئے اور کہے کہ مولانا میں نے جرم کیا ہے، مجھے توبہ کرائیے، اگر یہ کہہ دیں کہ صبح آنا توبہ کراؤں گا تو خود ان پر توبہ لازم ہو جائے گی، اس لیے کہ اگر اس درمیان میں اس کی موت ہو گئی تو ذمہ دار کون ہوگا؟ عورت سزا مانگ رہی ہے، یا رسول اللہ مجھے پاک فرما دیں، آقا مؤخر کر رہے ہیں سزا، تو بغیر اختیار کے نبی مؤخر کر رہے ہیں؟ سرکار کا یہ اختیار ہے، نبی جس کو چاہیں سزا دیں، جس کی سزا کو چاہیں تاخیر فرما دیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں عورت چلی جا، جب تیرا بچہ دودھ پینا چھوڑ دے گا تب تو واپس آنا۔ عورت چلی گئی، بچہ دودھ پینا چھوڑ دیا۔ بچے کے دودھ پینے کی مدت کتنے برس ہے بتاؤ؟ ارے بھائی اسٹیج والوں سے تھوڑی پوچھتا ہوں یار، 5 سال بتا رہے ہیں ایک صاحب۔ ارے زندگی بھر پیتے رہو گے دودھ ہے یار، اتنا قیمتی دودھ ہے مہرارو کا، وہ بچوں کے لیے ہے۔ حافظ جی آیت کریمہ ہی پڑھ رہے ہیں، حولین کاملین، مکمل 2 سال۔ دودھ پینے کی مدت کتنی ہے؟ زور سے بولو۔ اب آپ لوگوں کو مسئلہ بھی بتانا پڑے گا نا، تو لیکن مسئلہ صحیح صحیح سنا کیجئے تب تو ٹھیک ہے، کبھی کبھی سننے میں بہت غلطی ہو جاتی ہے۔ تو ارے اب اس کے لیے کیا کیجئے گا؟ حاجی عمراؤ صاحب ہمارے وہاں تھے ضلع بستی میں، تو انہوں نے پوچھا ایک عورت سے کہ تم کس کی امت ہو؟ تو کہا وہ دلی گئے ہیں۔ تو اب اس کے لیے کیا کیجئے گا؟ ایک عورت ووٹ ڈالنے گئی تو اس سے پوچھا تمہارے شوہر کا نام کیا ہے؟ تو کہا وہ ہے۔ تو وہ ماسٹر بھی بڑا مرہا تھا، کہا وہ ہے کیا؟ تو کہا وہ جو کاٹا جاتا ہے۔ تو کہا کاؤ کاٹا جاتا ہے؟ ترکاری کہا نہ وہ جب برکھوا ختم ہو جاتا ہے تب کاٹا جاتا ہے جو۔ تو کہا کاؤ برکھوا ختم ہو جاتا ہے کاٹا جاتا ہے۔ ارے کہا وہ تھوڑا اور بڑھائی دو ماسٹر صاحب۔ ووٹر لسٹ میں وہ دیکھ رہا تھا، وہ بھی بڑا مذاقی تھا، اس لکھا تھا دھنئی۔ تو اتنی عورتیں ادب احترام کرتی ہیں کہ وہ تشبیہ گھاس پھوس سے بھی دے ڈالیں گی مگر اپنے شوہر کا نام نہیں لیں گی۔ تو اس جاہل عورت کو اتنا معلوم ہے کہ شوہر کا احترام اتنا کیا جائے، اتنے بڑے گھامڑ ہیں یہ کہ جہاں پاؤں گے وہیں گستاخی کر دیں گے۔ غوث پاک کا نام لیتے ہو تو وہ مدد کر دیں گے، غریب نواز کے وہاں جاتے ہو تو لڑکا لڑکی دے دیتے ہیں، اعلیٰ حضرت چلاتے ہو کیا کر دیتے ہیں، اور یہ کس کو چلاتے ہیں؟ ان سے ذرا پوچھئے آپ کس مولوی کا نام لیتے ہیں؟ آپ بھی تو کسی کا نام لے کر کے چلاتے ہیں۔
نہیں ہم امام اعظم صاحب کو نہیں مانتے. تب کس کو مانتے؟ امام شافعی نہ، امام احمد ابن حنبل کو نہیں، امام مالک کو نہ. تب کس کو آپ مانتے ہیں؟ آپ کا بھی کوئی امام ہے کہ سب امام بنے بیٹھے ہو؟ سب امام بن جاؤ گے تو کام بنے گا؟ ایک تو امام ہوگا. بہرحال تو 4 رکعت نماز پڑھنی ہے تو ایک آگے بڑھتا ہے، اسے امام کہا جاتا ہے، تاکہ تمہاری 4 رکعت نماز صحیح ہو جائے. تو دین کے سارے مسائل پر عمل کرتے ہوئے معلومات حاصل کرنی ہے تو کسی ایک امام کو تو ماننا ہی پڑے گا کہ جس کے بتائے ہوئے مسئلوں پر عمل کیا جائے. کہ سب مسئلہ اپنے جان جاؤ گے. ایک صاحب کہنے لگے نہیں صاحب ہم لوگ کسی امام وغیرہ نہیں مانتے ہیں. ہم نے کہا تو جتنے لوگوں نے اماموں کو مانا ہے سب بیوقوف تھے، تم ہی لوگ سچے ہو. ہندوستان میں محمد بن قاسم سے لے کر کے اور بہادر شاہ ظفر تک یہ جتنے سلاطین گزرے ہیں مسلمان، یہ سب کے سب مقلد تھے، کسی نہ کسی امام کو ضرور مانتے تھے. محمود غزنوی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو مانتے تھے، غازی پاک حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو مانتے تھے، حضرت نظام الدین محبوب الہی امام اعظم ابو حنیفہ کو مانتے تھے، سرکار بختیار کاکی امام اعظم ابو حنیفہ کو مانتے تھے، حضرت خواجہ غریب نواز امام اعظم ابو حنیفہ کو مانتے تھے، حضرت غوث اعظم امام احمد ابن حنبل کے مقلد تھے، علاء الدین خلجی حنفی تھے، اورنگزیب عالمگیر حنفی تھے، بہادر شاہ ظفر حنفی تھے، ظہیر الدین بابر حنفی تھے، مخدوم شاہ ماہمی رحمت اللہ علیہ شافعی تھے. یہ جتنے مخدوم جتنے بزرگ ہیں 4 اماموں میں سے کسی نہ کسی کے یہ مقلد ہیں. سب بیوقوف رہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے مقلد حضرت مخدوم ماہمی ہیں، بیوقوف تھے؟ تقلید شرک ہوتا، ناجائز ہوتا، حرام ہوتا، بدعت ہوتا تو یہ کرتے تقلید؟ غوث پاک حضرت امام احمد حنبل کی تقلید کرتے؟ سنو حضرت امام احمد حنبل کون ہیں؟ حضرت امام احمد حنبل کا حال یہ ہے کہ آج اگر کسی کا انتقال ہو جائے 10 20 25 50 ہزار آدمی اکٹھا ہو جائیں تو اعلان ہوتا ہے اخبار سے ریڈیو سے کہ اتنے حضرات تھے نماز جنازہ میں، اتنے لوگ تھے فلاں کی موت میں. اس کا نتیجہ اتنے لوگوں نے نماز جنازہ میں شرکت کی، لیکن جتنے لوگ شریک ہوئے واپس آئے کوئی بے نمازی تھا تو نمازی بنا کچھ پتہ نہیں، کوئی چور تھا تو چوری کرنے سے توبہ کیا کچھ پتہ نہیں، کوئی شرابی تھا تو شراب پینا چھوڑ دیا کچھ پتہ نہیں. لیکن امام احمد حنبل کا جب وہ سال ہوا بغداد شریف میں، اسلم یوم وفات ہی 20,000، حضرت امام احمد حنبل کے وفات کے دن 20,000 کافر آپ کی نماز جنازہ کو دیکھ کر کے اسلام لائے تھے. آپ کی نماز جنازہ میں 25 لاکھ مسلمانوں میں شرکت کی تھی. اس 25 لاکھ مسلمانوں کا اجتماع دیکھ کر کے 20,000 کافر اسلام قبول کر لیتے ہیں. وہ حضرت امام احمد ابن حنبل ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت. اعلی حضرت نے اسی کی ترجمانی کی ہے. عرش پر دھوم مچی کہ مومن صالح ملا. میں بہت غور کرتا رہا کہ اعلی حضرت کے اس شعر کا معاملہ کیا ہے. تو جب حضرت احمد بن حنبل کے وصال کی تاریخ پڑھا تو سمجھ میں شعر آ گیا. عرش پر دھوم مچی کہ مومن صالح ملا اور فرش پر ماتم اٹھا کہ طیب و طاہر گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت. یہ ہیں امام. یہ سب بغیر امام چل رہے ہیں بیچارے. کہیں گے سبحانی صاحب تو عجیب تقریر کرتے تھے، آج عجیب رخ بدل دیا. رخ نہیں بدلا ہوں، آپ کو سمجھا رہا ہوں. کوئی مولوی صاحب آپ کو جنت میں نہیں لے جائیں گے. آؤ دیکھو، اپنے آقا کا عشق دل میں لاؤ. خاتون حاضر ہوئی یا رسول اللہ
میرا بچہ دودھ پینا چھوڑ دیا. اب کی عورت کا جوش دیکھیے, اپنے گناہوں کی معافی کے لیے سرکار کی بارگاہ میں عرض کر رہی ہیں. وہ کچھ نہ عرض کرتی, نماز پڑھنا شروع کر دیتی, چپکے چپکے توبہ کرتی. وہ سرکار سے کچھ نہ کہتی, ایسا بھی تو کر سکتی تھی, لیکن اپنے گناہ کو آقا کی بارگاہ میں بیان کیوں کیا؟ اس پر ذرا غور فرمائیے. اپنی خطا کو آقا کی بارگاہ میں بیان کیوں کر رہی ہیں اور سرکار کے وسیلے سے گناہ کی معافی کیوں چاہ رہی ہیں, سزا سہنے کے لیے تیار ہیں؟ آقا کریم نے دیکھا دودھ بچہ چھوڑ دیا. ہاں یا رسول اللہ, میرا بچہ یہ روٹی کا ٹکڑا بھی کھا رہا ہے. ماں نے اب کی بار بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دے دیا تھا کہ تاکہ اب میری سزا مؤخر نہ ہو. میرے سرکار نے خون انسانی کا احترام کیسا فرمایا, ذرا ملاحظہ فرمائیے. جس رسول نے اس طرح کے جرم کرنے والے عورت کی سزا کو اتنا مؤخر کر دیا ہو, اے مسلمانوں, تم اپنے اگر خطاؤں کی معافی مانگتے رہو گے تو نبی کونین کو کب یہ برداشت ہوگا کہ میرا امتی اپنے گناہ کی سزا پائے؟ رب فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, محبوب اگر بندے اپنے نفسوں پر ظلم کر بیٹھے, بڑے بڑے گناہ کر بیٹھے اور تمہاری بارگاہ میں آ جائیں اور تم ان کے لیے معافی مانگ دو رب کی بارگاہ میں, تو رب تعالیٰ بہت بڑا معاف فرمانے والا ہے. پتا چلا کہ اگر جرموں کی معافی چاہتے ہو تو تمہیں نبی کے دروازہ پر جانا پڑے گا, تب اپنے جرموں کی معافی تمہیں ملے گی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی لیے فرماتے ہیں کہ سب کچھ میرے سرکار سے مجھے ملا ہے. رزق کے قاسم ہو تم اور خلق کے حاکم ہو تم, یا رسول اللہ رزق کے قاسم ہو تم, خلق کے حاکم ہو تم, اور جو ملا تم سے ملا تم پہ کرو درود, جو ملا تم سے ملا تم پہ کرو درود. یہ شعر پڑھ لو, یاد کر لو, اور جب دکان پر سویرے بیٹھو تو 3 مرتبہ پڑھ لیا کرو, روزی بڑھ جائے گی. یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے. عشق رسالت میں ڈوب کر کے امام احمد رضا خان اپنے آقا کی نعت کہہ گئے ہیں. قربان جاؤ اپنے آقا کی شان پر. کل میں نے عرض کیا تھا کہ مجرم کو نام اعمال سامنے پیش کیا جائے گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے فرشتوں اس کو ڈھانپ لو, فرشتے اس کو بند کر دیں گے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اطلاع دی جائے گی, یا رسول اللہ آپ کی امت اب پل صراط سے گزر رہی ہے. میرے سرکار کو اطلاع دی جائے گی, آقا کریم تیز رفتار چل کر کے پل صراط کے کنارے پہنچیں گے, امت گزر رہی ہے. آقا کریم رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے رب سلم, پروردگار سلامتی عطا فرما, مولا سلامتی عطا فرما, میری امت گزر رہی ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں اے مسلمانوں, جب نبی کونین پل صراط کے کنارے کھڑے ہو کر کے سلامتی کی دعا رب کی بارگاہ میں مانگے, ایسے حال میں ہم مسلمانوں کا پل صراط سے گزرنا ہو تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ میرے آقا قیام فرما ہے اور سلامتی کی دعا مانگ رہے ہیں. تو رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد, صدائے محمد. ایک بات اور عرض کر دوں حضرت, میرے آقا پل صراط کے کنارے قیام فرما ہے, حکم ہوگا جبریل کو اطلاع دو. جبریل کو کوئی اطلاع دی جائے, اس لیے جبریل کو اطلاع دو کہ جب میرے سرکار کی معراج ہوئی تھی اور میرے آقا دولہا بن کر کے جب حضرت ام ہانی کے گھر سے نکلے اور براق پر سوار ہونے لگے تو براق شوخی کرنے لگا. حضرت جبریل نے فرمایا براق پھر تجھے نہیں معلوم ہے کہ یہ امام الانبیاء ہیں؟ براق نے عرض کیا سید الملائکہ میں شوخی کی بنیاد پر
گستاخی کی بنیاد پر شوخی نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں مچل رہا ہوں۔ میری ایک تمنا سرکار کی بارگاہ میں آپ عرض کر دیں۔ حضرت جبریل نے کہا تیری کون سی تمنا ہے؟ براق نے عرض کیا یا رسول اللہ اور اے سید الملائکہ، آقا کی بارگاہ میں آپ میری طرف سے عرض کر دیں کہ آج جیسے سرکار مجھ پر سوار ہو کر کے خدا کے قرب میں چل رہے ہیں، کل قیامت کے دن میرے آقا جب جنت میں چلائیں تو میدان محشر میں مجھی کو سواری ہونے کا شرف بخشیں۔ تو آقا فرماتے ہیں، حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ سن رہے ہیں براق کیا کہہ رہا ہے؟ تو آقا نے فرمایا ہاں جبریل میں سن رہا ہوں، اس سے کہہ دو میں نے اس کی تمنا پوری کر دی۔ اچھا براق سرکار سے ڈائریکٹ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ یا رسول اللہ میری یہ تمنا آپ پوری کر دیں، حضرت جبریل کو درمیان میں واسطہ کیوں بنا رہا ہے؟ براق حضرت جبریل کو واسطہ بنا رہا ہے، ذرا دیکھو اشارہ۔ براق کو معلوم ہے کہ یہ نبی ہیں، ان سے جو مانگو وہ پا جاؤ گے، اور یہ امتی ہیں، یہ ابھی یہی پتہ لگا رہے ہیں کہ نبی دے سکتے ہیں کہ نہیں، نبی دے سکتے ہیں کہ نہیں۔ براق سواری کو معلوم ہے کہ آج ان سے جو مانگ لو عطا کر دیں گے، اور یہ بیچارے پتہ لگا رہے ہیں جنت کون دے پائے گا، جنت کون دے پائے گا۔ جنت تو ایسا سرکار نے دے دیا کہ ماؤں کے قدم کے نیچے ہے۔ تمہارے ماں کے قدم کا یہ حال کہ ماؤں کے قدم کے نیچے جنت ہے، اور نبی کے بارے میں پتہ لگا رہے ہو کہ وہ جنت دے پاؤیں گے کہ نہیں دے پاؤیں گے۔ آؤ سنو، اب حضرت جبریل کو اطلاع دی جا رہی ہے، کیوں؟ جب میرے سرکار سدرا پر پہنچے تو حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ میری بھی ایک تمنا ہے۔ تمہاری کون تمنا ہے جبریل؟ یا رسول اللہ جب آپ امہانی کے گھر سے چلے تھے تو براق نے عرض کیا تھا کہ جب آپ قیامت میں جائیں جنت میں دولہا بن کر کے عرش کا، تو مجھے پر سوار ہونے کا شرف بخشیں، مجھے کو سواری کا شرف دیں۔ اور یا رسول اللہ میری تمنا یہ ہے کہ قیامت میں جب آپ کی امت پل صراط سے گزرے تو میں اپنا پر فرش بنا دوں، آپ کی امت گزر جائے، یہ میری تمنا ہے۔ اتنے بہترین امت ہو کہ سید الملائکہ اپنا پر بچھانے کے لیے نبی کی بارگاہ میں تمنا عرض کر رہے ہیں اور شراب خانے میں جا رہے ہو۔ اتنے اچھے امتی ہو کہ حضرت جبریل عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ میں اپنا پر بچھاؤں پل صراط پر، اس سے آپ کی امت گزرے۔ ذرا آپ اپنے مقام کو سمجھو امت محمدیہ کے لوگوں، اب اطلاع دو جبریل کو، آقا کی امت گزر رہی ہے۔ اعلی حضرت عظیم البرکت اسی کی ترجمانی فرماتے ہیں، اہل صراط روح امی کو خبر کریں، اور جاتی ہے امت نبوی فرش پر کریں، فرش پر کریں۔ اللہ اللہ، ذرا دیکھو تو سرکار کس طرح کرم فرماتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت میں 120 صفیں لوگوں کی لگیں گی۔ کتنی صفیں لگیں گی؟ رب تعالیٰ فرمائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں آج کے دن الگ ہو جاؤ۔ وہاں اسے نہیں چلے گا کہ عام گھاس چاہیں جو اس میں آؤ بیٹھ جاؤ، سب کو چھانٹ دیا جائے گا۔ الگ ہو، بے نمازیوں الگ ہو جاؤ، شرابیوں الگ ہو، زانیوں الگ ہو، سود خوروں الگ ہو جاؤ، جھوٹوں الگ ہو جاؤ، میرے محبوب کے گستاخوں الگ ہو جاؤ، سب الگ ہو۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج کے دن مجرمین الگ ہو جاؤ، سب کو الگ کیا جائے گا۔ غور کرو اس وقت کیفیت کیا ہوگی، گناہگار اپنے گناہوں کو سوچ کر کس طرح روئے گا۔ آقا کا کرم ملاحظہ فرماؤ، آقا فرماتے ہیں 120 صفوں میں 80 صفیں میرے امتیوں کی ہوں گی، میرے سرکار بے قرار ہوں گے۔ عرض کیا گیا تھا یا رسول اللہ قیامت میں بڑی بھیڑ بھاڑ ہوگی، ہم آپ کو کہاں ڈھونڈیں گے؟ آقا نے فرمایا پل صراط کے کنارے۔ یا رسول اللہ آپ وہاں نہ ملے تو آقا نے فرمایا میزان عمل پر،
یا رسول اللہ آپ وہاں نہ ملے تو آقا نے فرمایا حوض کوثر پر. یا رسول اللہ آپ وہاں نہ ملے تو آقا نے فرمایا میرے ملنے کی یہی 3 جگہیں ہیں. میں یا تو میزان عمل پر ملوں گا کہ میرے امتیوں کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے، اور یا تو حوض کوثر پر ملوں گا جب وہ پیاس پیاس چلائیں گے، اور یا تو جب وہ گزریں گے تو پل صراط کے کنارے رب سلم کی صدا اپنے رب کی بارگاہ میں لگاؤں گا، وہاں ملوں گا. میرے آقا کے ملنے کی یہی 3 جگہیں ہیں. نبی نے اپنے ملنے کی جگہوں کو بھی بتا دیا ہے. میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں میں اپنے ایک ایک امتی کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے قیامت کے میدان میں بخشواؤں گا. بولو یہ حدیث شریف ہے کہ نہیں مولانا صاحب؟ اس کو نہ بیان کیا جائے، ہے نا؟ اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ نہ ہو کہ نبی کیا کر سکتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. سنو، آقا فرماتے ہیں مجھ کو بڑی فکر تھی اپنے امتیوں کے تعلق سے. جب رب نے آیت کریمہ نازل فرمائی، اس کے راوی حضرت علی ہیں. وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تو حضرت علی روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا مسکرا اٹھے. رب بیان فرماتا ہم محبوب تمہیں تمہارا رب ان قریب اتنا دے گا اتنا دے گا اتنا دے گا کہ راضی ہو جاؤ گے. آقا صحابہ کی بھری محفل میں ارشاد فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ ہر نبی ہر رسول کو ایک دعا کی قبولیت کی اجازت دے دیا، اور ان لوگوں نے اپنی دعائیں مانگ لی کہ جو دعا تم مانگو تمہاری قبول کر لی جائے گی. لیکن میں اپنی اس دعا کو ابھی معلق رکھا ہوں، میں اس کو قیامت میں مانگوں گا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ آپ کی دعا کیا ہوگی؟ آپ کا رب وعدہ فرمایا ہے کہ محبوب جو مانگو گے میں دوں گا، اور رب فرماتا ہے محبوب اتنا دوں گا کہ راضی ہو جاؤ گے. تو یہاں راضی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آقا رب سے ناراض ہے، معاذ اللہ، نہیں. یہاں راضی ہونے کا مطلب خوشی کا دوبالا ہونا، خوشی بے انتہا ہونا. میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، اگر میرا ایک بھی امتی جہنم میں رہا تو میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب سارے امتیوں کو بخشوا لوں گا. تو حتیٰ ینادینی ربی رضیتا یا محمد، تو میرا رب مجھے پکارے گا اے محمد کیا راضی ہو گئے ہو؟ فاقول ایو ربی رضیت، تو میں عرض کروں گا ہاں میرے پروردگار میں راضی ہو گیا. اور جب تک میرا ایک امتی جہنم میں رہے گا میں راضی نہیں ہوں گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت. میرے آقا ڈھونڈیں گے کون بچا بخشش کرانے سے، کون بچا بخشش کرانے سے قربان جاؤ. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے بھائی استاد زمن اسی لیے تو فرماتے ہیں کہ عزیز و بچہ کو ماں جس طرح تلاش کرے خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا. جیسے کسی ماں کا بچہ بھیڑ بھاڑ میں کھو جائے تو ماں کیسے پیار سے محبت سے ڈھونڈتی ہے، بے قرار ہو جاتی ہے. بلا تمثیل سمجھو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس طرح ہم پاپیوں کو قیامت کے میدان میں ڈھونڈیں گے. میرے سرکار اس طرح بخشش کرائیں گے، آقا کا دریائے کرم جوش پر آئے گا. آقا فرمائے گے میرے امت کے صدیقوں تم بھی رب کی بارگاہ میں سفارش کرو، میری امت کے حافظوں تم بھی رب کی بارگاہ میں سفارش کرو، میری امت کے حاجیوں تم بھی رب کی بارگاہ میں سفارش کرو، میری امت کے صالحین تم بھی رب کی بارگاہ میں سفارش کرو. اب صدیقین سفارش کر رہے ہیں وہ بخشے جا رہے ہیں، صالحین سفارش کر رہے ہیں ان کے معتقدین بخشے جا رہے ہیں، غوث اعظم سفارش کر رہے ہیں، قادری بخشے جا رہے ہیں، غریب نواز سفارش کر رہے ہیں، چشتی بخشے جا رہے ہیں، اعلیٰ حضرت سفارش کر رہے ہیں، رضوی بخشے جا رہے ہیں، امام احمد رضا خان سفارش کر رہے ہیں، برکاتیوں کی بخشش ہو رہی ہے، امام شافعی سفارش کر رہے ہیں، شافعیوں کی بخشش ہو رہی ہے، امام اعظم شفاعت کر رہے ہیں، حنفیوں کی بخشش ہو رہی ہے، امام مالک سفارش کر رہے ہیں، مالکیوں کی بخشش ہو رہی ہے، امام احمد حنبلی شفاعت کر رہے ہیں، حنبلیوں کی مغفرت ہو رہی ہے. یہ رب کے محبین رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، ان کے متعلقین بخشے جا رہے ہیں، شفاعت عام ہو جائے گی. ایک حافظ قرآن حدیث شریف میں ہے
سنو، ایک حافظ قرآن صحیح العقیدہ بعمل حدیث شریف میں ہے، آقا فرماتے ہیں کہ اپنے گھر کے ان 10 آدمیوں کو بخشوائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکا ہو، جو جہنمی قرار دے دیے گئے ہوں ان کو بخشوا لے گا۔ اور کون بخشوائیں گے؟ کسی کی گود کا بچہ کچا ہے، وہ قیامت کے دن مچل جائے گا رب کی بارگاہ میں۔ آقا فرماتے ہیں کہ بچہ اپنے رب کی بارگاہ میں رب سے جھگڑے گا اپنے ماں باپ کی بخشش کے لیے۔ جھگڑنے کا مطلب محدثین فرماتے ہیں وہ مچلے گا، جب تک مچلتا رہے گا جب تک اپنے ماں باپ کی بخشش نہیں کرا لے گا۔ تمہاری گود کا کچا بچہ مچل جائے تو رب تعالی والدین کی بخشش کر دے، اور محبوب مچل جائیں گے تو امتیوں کی بخشش نہیں ہوگی۔ اپنے آقا کی عظمت ملاحظہ کرو، اور کیسوں کی بخشش ہوگی اگر رب تعالیٰ نے کسی حاجی کے حج کو قبول کر لیا ہے۔ اللہ ہر خوش عقیدہ مسلمان کے حج کو قبول فرمائے تو وہ اپنے گھر کے 400 لوگوں کی بخشش کرائے گا۔ عالم دین مفہوم عرض کر رہا ہوں، 7 پشت کی مغفرت کروائے گا۔ یہ تو ان لوگوں کا حال ہے، اور جب عیسیٰ سے شفاعت عام ہو جائے گی ایسے ایسے جنت میں جائیں گے الحمدللہ کہ جہنمیوں کی ایک پارٹی ہوگی، کھڑے ہیں سب، ان کے سامنے سے جنتی گزریں گے، بس جہنمی دوڑ کر پکڑے گا۔ خیر ہو، مولانا مقصود علی صاحب ٹھہر جائیے، حافظ کلیم اللہ صاحب ٹھہریے۔ اما تعرفنی، ہاں مجھے پہچانتے ہیں؟ حدیث شریف کے الفاظ ہیں، کہے گا مجھے آپ پہچانتے ہیں؟ یہ کہیں گے ہاں، کہو کیا بات ہے؟ انا الذی سقیتک شربتن، حضرت میں نے آپ کو پانی پلایا تھا دنیا میں۔ حدیث شریف کے الفاظ ذرا دیکھو۔ دوسرا جہنمی جنتی کا ہاتھ پکڑے گا، اما تعرفنی، آپ مجھے پہچانتے ہیں کہ نہیں؟ پہچانتا ہوں، کہو کیا بات ہے؟ انا الذی وهبت لک وضوءا، میں نے آپ کو وضو کرنے کے لیے پانی دے دیا تھا، بڑی بدعمالیاں میں نے کی، مجھ کو جہنمی قرار دے دیا گیا رب کی جانب سے، میرے لیے کرم کرو، میں نے آپ کو پانی پلایا تھا، وضو کرایا تھا۔ جنتی بندے ٹھہرے ہیں، رب کا حکم ہوگا میرے جنتی بندو تم جنت میں جاتے کیوں نہیں؟ عرض کریں گے جنتی مولا، یہ اپنی بدعمالیوں کی بنیاد پر جہنمی قرار دے دیے گئے ہیں، لیکن اس نے مجھے وضو کرا دیا تھا، پانی پلا دیا تھا، فَيَشْفَعُ لَهُ فَيَدْخُلُهُ الْجَنَّةَ، رب تعالیٰ کا حکم ہوگا جنتی بندو ہاتھ پکڑ لو، جنت میں لے کر چلے جاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دیکھو کیسے کیسے بخشے جا رہے ہیں، اور کون بخشے جائیں گے؟ میرے آقا پر جو درود شریف پڑھا ہے سرکار اس کو بخشوا لیں گے۔ جس نے محبت سے نبی کا نام چوم لیا ہے نبی اسے بھی بخشوا لیں گے۔ واقعہ سناؤں تو بڑا لمبا واقعہ ہو جائے گا، اصل میں یہی تو ہوتا ہے، ایک ہی رات میں سب کچھ بیان کر جاؤ، ٹائم نہیں ہے، ایک ہی رات میں سب کچھ بیان کر جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امت میں سے ایک امتی ان کا بہت بڑا گنہگار تھا، پاپی۔ جب وہ مر گیا تو اتنا بڑا پاپی تھا کہ گاؤں والوں نے اس کو دفن نہیں کیا، آبادی سے باہر پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا، موسیٰ چلے جاؤ، اس کو غسل دو، کفن دو، نماز جنازہ پڑھو۔ حضرت موسیٰ گئے تو آبادی والوں نے بتایا کہ ارے حضور وہ تو اتنا بڑا پاپی تھا گندھورا، اور آپ آئے ہیں اس کے لیے؟ آبادی کے کسی لوگ کی ہمت نہیں ہوئی کہ اس کو دفن کیا جائے۔ حضرت موسیٰ تعجب میں پڑ گئے، عرض کرنے لگے پروردگار یہ تیرے سارے بندے اس کو اتنا برا بنا رہے ہیں اور تو نے بخش دیا، میرے ذریعہ سے اس کی نماز جنازہ ہو، میں دفن کروں؟ ہاں موسیٰ صحیح وہ بڑا پاپی تھا، مگر معاملہ یہ ہوا کہ جب وہ تورات کھولتا تھا پڑھنے کے لیے تو میرے محبوب محمد کا جب نام دیکھتا تھا تو چوم لیتا تھا، محبت سے درود پڑھ لیتا تھا، محبت سے سرکار پر درود پڑھ لیتا تھا، اس میں نبی کا بوسہ لے لیتا تھا، رب کو یادہ پسند آ گئی، سارے گناہوں پر معافی کا قلم چل گیا۔ یہ ہے عظمت مصطفیٰ۔ آؤ دیکھو اپنے نبی کی عظمت دیکھو،
मगर मेरे दोस्तों कुछ ऐसे भी पापी होंगे जो बिला गुनाहों से तौबा किए मर जाएंगे। अल्लाह ताला हर मुसलमान को तौबा की तौफीक दे और गौस पाक के सिलसिला में दाखिल रहो ताकि मरने से पहले तौबा की तौफीक मिल जाए। या इलाही कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा कदर अब्दुल कादरी कुदरत नुमा के वास्ते। मगर कुछ ऐसे होंगे गुनाह किए होंगे पाप किए होंगे तौबा नहीं करेंगे मर जाएंगे। रब की मशीयत होगी इन्हें जहन्नम में डालो, इनकी जगह दोज़ख है, जहन्नम में डाल दिया जाएगा। 1000 बरस वो जहन्नम में चलेंगे या अल्लाह कहते रहेंगे। दूसरा 1000 बरस लगेगा या रहमान कहते रहेंगे। तीसरा 1000 बरस लगेगा या रहीम कहते रहेंगे। 5वां 1000 बरस लगेगा या हन्नान कहते रहेंगे। 6ठा 1000 बरस लगेगा या हय्यो या कय्यूम कहते रहेंगे। और 7वां 1000 बरस लगेगा बस ऑटोमेटिक पुकार उठेंगे, वाह मोहम्मदा या रसूल अल्लाह हमारी खबर लो, या रसूल अल्लाह हमें जहन्नम से निकालो। जब सरकार का नाम जहन्नम में लेंगे तो रब ताला की मशीयत मचल जाएगी। रब अपने महबूब की अजमत का इजहार किस तरह से कर रहा है जरा मुलाहजा फरमाओ। रब ताला हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाएगा, जिब्रील जाओ जहन्नम का मुआयना करो और देखो उम्मत मोहम्मदिया के उन अफराद का हाल क्या है जो अपने गुनाहों से बिला तौबा मरे थे। हजरत जिब्रील अर्ज करेंगे, परवरदिगार तो अपने बंदों का हाल ज्यादा जानने वाला है। रब फरमाएगा, जिब्रील जाओ तो देखो। हजरत जिब्रील आएंगे, मालिक का नाम मालिक, जहन्नम के जो दारोगा है उनका नाम मालिक है। वो देखेंगे सैयदुल मलाइका आ रहे हैं, इस्तकबाल करेंगे। हजरत मालिक को हजरत जिब्रील देखेंगे और हजरत जिब्रील को मालिक देखेंगे। हजरत जिब्रील फरमाएंगे, मालिक क्या हाल है उम्मत मोहम्मदिया का जो अपने गुनाहों से बिला तौबा करे मरे थे और जहन्नम में डाल दिए गए। मालिक कहेंगे, ए सैयदुल मलाइका उनका बड़ा बुरा हाल है, वो जहन्नम के अजाब में मुब्तला है, वो चीख चिल्ला रहे हैं, बड़ा भयानक अजाब उनको हो रहा है। हजरत जिब्रील फरमाएंगे, जहन्नम का दरवाजा खोलो। वो अर्ज करेंगे, क्या रब का हुक्म है? हाँ। अब जैसे जहन्नम का दरवाजा खोला जाएगा तो जब मालिक जहन्नम का दरवाजा खोलते थे कि जहन्नम की आग भड़के तो मालिक की शक्ल डरावनी है, जहन्नमी डर करके भागते थे। लेकिन आज जब जहन्नम का दरवाजा खोलेंगे तो आज हजरत जिब्रील की वो शक्ल सूरत देखेंगे। हजरत जिब्रील बड़ी असली अच्छी शक्ल सूरत में होंगे। लोग देख करके पुकार उठेंगे, आह इतनी अच्छी शक्ल वाला कौन आ गया? तब तक मालिक कहेंगे, डरो नहीं, ये सईदुल मलाइका जिब्रील अमीन है जो मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर वही लेकर जाया करते थे। अब पुकार उठाएंगे वो जहन्नमी जो जन्नती होने वाले होंगे, वाह मोहम्मदा, वाह मोहम्मदा। हजरत जिब्रील हमारे सरकार से हमारा सलाम कह दो, हमारे आका से कह दो, हमारे आका भूल गए हैं, हमें बख्शवा ले, हमें मेरे आका हमें निकाल ले जहन्नम से। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम वापस आएंगे, रब ताला की बारगाह में हाजिर होंगे। रब फरमाएगा, जिब्रील क्या हाल है? अर्ज करेंगे, परवरदिगार तो अपने बंदों का हाल ज्यादा जानने वाला है। हजरत जिब्रील से रब फरमाएगा, क्या हाल है? अर्ज करेंगे, परवरदिगार तेरे बंदे तेरे अजाब में मुब्तला है, बड़े भयानक उन पर अजाब हो रहे हैं। रब ताला फरमाएगा, जिब्रील मेरे बंदों ने कुछ कहा है? हाँ परवरदिगार, तेरे बंदों ने तेरे महबूब को सलाम कहा है और तेरे महबूब की दुहाई दे रहे हैं। रब ताला फरमाएगा, जिब्रील तो जाओ मेरे महबूब को बताओ जन्नत में। अब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जन्नत में आएंगे। जन्नत में मेरे सरकार एक मोती के महल में एक नूरानी तख्त पर होंगे। अंबिया और मोमिनीन सरकार के रूबरू हाजिर होंगे। तब तक हजरत जिब्रील पहुंचेंगे, रोने लगेंगे। आका फरमाएंगे, जिब्रील क्यों रो रहे हो? अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह, रब के हुक्म से आपके उन उम्मतियों को मैंने देखा है जो अपने गुनाहों से बिना तौबा किए मर गए थे और रब के हुक्म से जहन्नम में डाल दिए गए। वो आपको पुकार रहे हैं, वो आपको सलाम कहे हैं। तब तक मेरे सरकार रो पड़ेंगे और सरकार का सर सजदा में होगा। आला हजरत अजीमुल बरकत का शेर अब पढ़ो, अल्लाह क्या जहन्नम अभी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, दरिया बहा दिए हैं। अल्लाह अल्लाह। अब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातो तस्लीम खड़े हैं। मेरे आका को रब हुक्म फरमाएगा, महबूब अपने सर को उठाओ, जाओ जिसे तुम चाहो जन्नत जहन्नम से निकाल लो। अब मेरे सरकार उठेंगे और जैसे सरकार अपनी निगाहे नबूवत उठाएंगे तो खुशी के आंसू जारी हो गए। यही शफाअत कुबरा है और यही सरकार की आखिरी शफाअत है। मेरे आका ऐसे खुश होंगे, ऐसे खुश होंगे कि निगाहे नबूवत से खुशी के आंसू जारी हो जाएंगे। आला हजरत अजीमुल बरकत इसी की तर्जमानी
فرماتے ہیں کہ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے اور آپ روتے جائیں گے سب کو ہنساتے جائیں گے. اللہ اللہ. اب میرے سرکار چلیں گے جہنم کی طرف. آقا آ رہے ہیں. جیسے سرکار کو مالک دیکھیں گے جن کی ڈیوٹی جہنم کے دروازہ پر ہے تو کہیں گے وہ دیکھو رحمت للعالمین آ رہے ہیں, وہ دیکھو بشیر و نذیر آ رہے ہیں, وہ دیکھو شفیع المذنبین آ رہے ہیں, وہ دیکھو امام الانبیاء آ رہے ہیں. میرے سرکار تشریف فرما ہوں گے. مالک استقبال کریں گے, سلام عرض کریں گے. آقا فرمائیں گے مالک میری امت کا حال کیا ہے جو اپنے گناہوں کی بنیاد پر جہنم میں ڈالے گئے. مالک عرض کریں گے یا رسول اللہ ان کا بڑا برا حال ہے. آقا فرمائیں گے ذرا دروازہ تو کھولو. یا رسول اللہ رب کا حکم ہے. ہاں. جیسے مالک جہنم کا دروازہ کھولیں گے اور سرکار کے چہرے اقدس پر نظر جیسے لوگوں کی پڑے گی پکار اٹھیں گے. وہ لو آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرح منیسیاں پر اب بجلی گراتے جائیں گے. اللہ اللہ. اب سرکار کو سب دیکھیں گے, عرض کریں گے دعائی ہے یا رسول اللہ, اے رسول اللہ نکالو, یا میرے سرکار اب ہمیں جہنم سے بچاؤ. گرچہ ہیں بے حد قصور تم ہو عفو و غفور اور بخش دو جرم و خطا تم پہ کرو درود کرو درود. اور میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جیسے دیکھیں گے جہنمی تو جو جہنم میں جل رہے ہیں ان کا جلنا بجھ جائے گا, جو عذاب الہی سے چیخ رہے ہیں ان کا رونا بند ہو جائے گا, اور میرے سرکار کے نگاہ کرم سے چشمے جاری ہو جائیں گے, تشکر کے آنسو بہنے لگیں گے. اعلی حضرت عظیم البرکت اسی کے ترجمانی بیان فرماتے ہیں کہ جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیے ہیں, روتے ہنسا دیے ہیں, روتے ہنسا دیے ہیں. اب میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہوگا اس کو جہنم سے نکال لیں گے اور نکال کر لائیں گے, نہر حیات میں غسل دیا جائے گا. ان کے جسم 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکنے لگیں گے, مگر پھر بھی ان کی پیشانی پر لکھا رہے گا کہ ہم قوم جہنمی تھے. تو جو لوگ پہلے سے جنت میں رہیں گے وہ دیکھ کر کے چرچا کریں گے اور کہیں گے یہ سب لوگ جہنم سے نکل کر کے آئے ہیں. تو سب عرض کریں گے یا رسول اللہ یہ جو لوگ پہلے سے جنت میں ہیں ہمارا چرچا کر رہے ہیں, ہماری پیشانی پر قوم جہنمی لکھا ہوا ہے. میرے آقا دعا فرمائیں گے ان کی پیشانیوں سے وہ تحریر بھی ختم ہو جائے گی اور پیشانیاں 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکنے لگیں گی. یہ جنت میں داخل ہو گئے. یہ نبی کی عظمت دیکھو, یہ نبی کا وقار دیکھو, یہ نبی کی شوکت دیکھو, یہ نبی کی بلندی دیکھو, یہ نبی کا کارنامہ دیکھو, یہ نبی کا کریمانہ حال ملاحظہ کرو. اے مسلمانہ تمہاری نماز نہ چھوٹنے پائے, نبی کی شفاعت لینا چاہتے ہو تو چوری کے قریب نہ جانا, بے حیائی کے قریب نہ جانا, برائی کے قریب نہ جانا. تمہاری آنکھیں عشق نبوی میں بہ جائیں خدا کی قسم تو تمہاری ضمانت ہو جائیں گی مغفرت کے لیے. اسی لیے اجمل سلطان پوری نے کہا کہ کر کے قیامت میں شفاعت وہ کہیں گے اجمل میری امت کا کوئی آدمی چھوٹا تو نہیں, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, چمکانے والے. محفل نور زندہ باد, پائندہ باد. CD, DVD, آڈیو ویڈیو پرچار کیسٹ بنوانے کے لیے تشریف لائیں لمرا ایجنسی, گوئن روڈ چوراہا, امین آباد, لکھنؤ. موبائل نمبر 9930555789. دوسرا نمبر 9305328319.